अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट समीर बेग और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का प्रोग्राम नाज बदारी, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबा हालात हाजरा का प्रोग्राम है। मैं साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुताबिक सीनियर कॉलम का तजियाकार अदरीस नाज साहब, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मौजूदा हुकूमत आखिरी सांसें ले रही है, बल्कि आखिरी सांसें गिन रही है। 2 से 3 हफ्ते बाद निगरान सेटअप आने वाला है। महंगाई के खिलाफ मार्च करके मार्च वजूद में आने वाली हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही? क्या आप इससे मुतमिन हैं? समीर, इंतहाई तलख क्वेश्चन। हम इस पे बहुत सारे प्रोग्राम्स कर चुके हैं इस हुकूमत के मार्च वजूद में आने पर जी, और महंगाई के खिलाफ जैसे मार्च करके आए थे। मैं दोबारा से, मेरे नाजरीन का हाफजा जो है, यहाँ पे जब राजा दाहर की हुकूमत थी सिंध में, तो उसका जो वजीर आज़म था उसका नाम चच था। चच, उसने चचनामा लिखी और मैं वो वाक़या सुना चुका हूँ। चचनामा में उसने लिखा था कि ये जो यहाँ के बासी हैं इस खत्ते के, उनका हाफजा सिर्फ 15 दिन का होता है। 15 दिन के बाद ये बड़ी से बड़ी बात, बड़े से बड़ा वाक़या, बड़े से बड़ा सानहा, बड़ी सी बड़ी खुशी ये भूल जाते हैं। ये चच ने लिखा और वक्त ने ये साबित किया है कि जो उसने आज से मतलब समझ ले कि सैकड़ों बरस पहले लिखा था, वो 100% दुरुस्त साबित हो रहा है। तो कौम का हाफजा बहुत कमज़ोर है, इसलिए दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि इमरान खान की हुकूमत थी 2018 में जो मार्च वजूद में आई थी, तब ये कुछ भी नहीं था। कोई 9/11 नहीं था जिसको 9 मई कहते हैं, कोई 9/11 नहीं था, कोई इमरान खान ने साइफर नहीं लहराया था जी, कोई तोशा खाना चोरी का केस नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था। पीरनी से जो उसका निकाह हुआ था, उसकी इद्दत का भी मसला नहीं था, उस वक्त पता ही नहीं, तब भी था। लेकिन अब सारे केसेस आ रहे हैं ना। अच्छा, तब एक ही इशू पर ये आती ने पता था कि एक ही बात है महंगाई, जिस पे अवाम जो है बेचारे बिलबिला रहे हैं, तो वो उठेंगे और हमारा साथ देंगे। तो ये महंगाई मार्च करके आए थे। कराची से निकले थे जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब रावलपिंडी के लिए, इस्लामाबाद के लिए, और मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो लाहौर से निकले थे महंगाई मार्च के खिलाफ। उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो तकरीरें की थी, कोई नहीं मानता था। उन्होंने कहा था कि अब मैं ये हुकूमत गिरा के वापस आऊंगा, तो वो गिराई उन्होंने, इसमें कोई शुबा नहीं। महंगाई मार्च किया था, उसके बाद ये हुकूमत आ गई, जैसे जैसे भी हुआ। अच्छा, इमरान खान ने साइफर लहराया, आज साइफर में इमरान खान को तलब कर लिया गया है जी। आज FIA ने उनके जमान पार्क में जाके उनको नोटिस तलबी जो है वो वसूल करवाया और उनके दस्तखत लिए। चलिए, उस साइफर पे मैंने आज बात नहीं करनी, तोशा खाना पे मैंने बात नहीं करनी, इमरान खान की गंदी वीडियोस पे मैंने बात नहीं करनी, इमरान खान ने कितने गलत निकाह किए, इद्दत के बगैर किए, इमरान खान ने मतलब उसके किस किस के साथ सेक्सुअल रिलेशंस हैं, मुझे इस पे बात नहीं करनी। मुझे एक अपने साइफर पे बात करनी है। ये जो मेरे सामने साइफर पड़ा ना, ये मैं अपने तमाम व्यूवर्स को दिखाना चाहता हूँ। ये साइफर है और ये मुझे भेजा गया है। ये गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है हमारी गैपको, ये गैपको ने मुझे साइफर भेजा है। ये मैं अपने देखने वालों को, अपने नाजरीन को दिखा रहा हूँ। ये एक साइफर है, इसे बिजली का बिल कहते हैं। अच्छा, ये जो साइफर है ना, इस पे बात करनी है। आप हुकूमत की कारकर्दगी आपने देखनी है। और मैं सबसे पहले वजाहत कर दूं कि मैं 75 साल और 76 साल की तारीख को दोहरा रहा हूं यहाँ पे बैठ के। जितनी भी हुकूमतें आई हैं, 25 करोड़ आवाम के लिए ये प्रोग्राम है। मेरा मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। मेरा पीपल्स पार्टी के साथ मेरी कोई हमदर्दी है, इमरान खान साहब के साथ मेरी कोई नफरत नहीं है, ना किसी के साथ मोहब्बत है, ना किसी के साथ नफरत है। PTI की एक लम्हा के लिए मैंने कभी सपोर्ट नहीं की। मैं तो ये कर रहा हूं कि 25 करोड़ जो घुघू घोड़े हैं वो किस तरह से जागेंगे अपने हकूक के लिए। अच्छा, मैं बिजली इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये रोशनी में बैठा हूँ, प्रोग्राम कर रहा हूँ, AC चल रहा है जी। जितनी भी सहूलियात हैं वो मेरे पास मौजूद है, तो बिल तो मुझे देना है ना। अच्छा, ये मेरा बिल है जहां मैं बैठा हूं ना, इसी बिल्डिंग का, इसी ऑफिस का, ये जो मुझे गैपको ने मुझे भेजा है। मैं अपने एडिटर जनाब असलम जी साहब से कहूंगा कि जरा वो ये बिजली का बिल जो है, जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये उन्होंने नाजरीन को दिखाना है। और उसके बाद नाजरीन ने ये करना है, अगर उनकी अंदर की कुव्वत जाग जाए, मैं गैरत नहीं कहूंगा, अगर उनका अंदर जाग जाए, तो फिर उन्होंने करना है कि अपने अपने घर का, अपनी अपनी फैक्ट्री का बिल निकालना है और देखना है कि सचमुच जो मैं पढ़ के सुना रहा था ये सब कुछ उनके यूटिलिटी बिल्स में भी लिखा है। अच्छा, जरा सुनिए, गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी जो है मुझे बिल भेजती है, वो मुझे कहती है कि आपने 498 यूनिट इस्तेमाल किए हैं। मतलब मैं 498 यूनिट्स कंज्यूमर हूं, और मुझे वो कहते हैं कि आपकी बिजली की जो कीमत बनी है वो बनी है 13,814 रुपए
52 पैसे। ये जो मैंने बिजली इस्तेमाल की ना 498 यूनिट्स, यानी कि 500 यूनिट मैंने इस्तेमाल नहीं किए। वो मुझे कहते हैं कि आपकी कीमत बिजली जो है, पहले लिखा सर्फ शुदा यूनिट, यानी कि जो मैंने यूनिट कंज्यूम्ड मेरे जो हैं वो है 498, उस पे कीमत बिजली जो है वो 13,814 रुपए 52 पैसे है। वो कहते हैं कि आपने किराया मीटर देना है, मीटर रेंट वो है 300 रुपए 48 पैसे, ये लिखा है। उसके बाद किराया सर्विस है, जरा बिल में पढ़ रहा हूं, जिस जिसके घर में बिल आता है, जिस जिसकी फैक्ट्री में बिल आता है। उसके बाद उनकी जिम्मेदारी है कि वो भी अपने अपने बिल निकालें और देखें कि इसी तरह आगे लिखता है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। जरा गौर कीजिएगा, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, ये मेरे बिल में, मैं आज असम जी साहब से कहूंगा कि अपनी मुहारत का सबूत दे, जरा आज लोगों को बताएं कि क्या क्या हो रहा है, एक एक चीज को जरा जूम करके दिखाएं। कहता है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, वो मुझे उन्होंने 679 रुपए 69 पैसे उन्होंने मुझसे वसूल किए हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में। अच्छा, हैरान कुन बात ये कि ये जो पहला कॉलम था, अभी मैंने पहला कॉलम जो है वो उसमें से जो ये मुझसे ले रहे हैं चार्जेस वो पढ़ के सुनाया। इसके साथ अगला एक लंबा कॉलम है, बट सबसे कहूंगा जरा वो भी दिखाएं। उसमें ना अब नीचे से शुरू कर लेता हूं, क्योंकि यहां पे मैंने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पे बात खत्म की है जी। उन्होंने जो दूसरा कॉलम है, मतलब उसमें ये जरा देखिएगा, मैं यहां ऊपर से आया हूं, यहां से नीचे से ऊपर जाता हूं, अब फिर बात पुरानी हो जाएगी जरा लोगों को समझने में। यहां लास्ट पे जो लिखा हुआ है ना, वो लिखा है, यहां लिखा था लास्ट में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, यहां लास्ट पे क्या लिखते हैं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर टैक्स, यानी कि अच्छा भाई फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्या है वो मैंने दी है। अब कहते हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर टैक्स, यानी कि मैंने उस पर भी टैक्स देना है, वो मुझसे ले रहे हैं 134 रुपए 20 पैसे। अब मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, टीआर सरचार्जेस, ये मुझे भी नहीं पता टीआर सरचार्जेस क्या होते हैं, ये किसका एब्रीवेशन उन्होंने किया खुदा जाने। ये कोई दुनिया का सबसे बड़ा अरस्तु जो है वो हमारा गैपको का जो पूरा बिल है वो पढ़ के बता सकता है। आगे कहते हैं एफसी सरचार्ज, ये एफसी सरचार्ज क्या होते हैं, मेरे फरिश्तों को भी इसका इल्म नहीं। खैर उन्होंने लिखा, ये मुझसे उन्होंने लिए हैं 1608 रुपए 54 पैसे। ये जो एफसी सरचार्ज है ना, मैं नीचे से अब ऊपर की तरफ, एफसी सरचार्ज, ये मुझसे उन्होंने 1608 रुपए 54 पैसे लिए हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता ये क्या होते हैं। उसके ऊपर सेल्स टैक्स है। अच्छा मुझे आप बताइए, सेल्स कहते हैं बेचने को, कोई चीज सेल करने को। अब मैंने कौन सी चीज सेल की, भाई मैं तो आपका परचेजर हूं, मैंने आपसे परचेज किया है, अल्लाह का लाख शुक्र अभी तक उन्हें इस बात की समझ, वरना वो अगले बिल में, अब अगर गैपको वालों ने ये प्रोग्राम सुन लिया ना और उन्होंने इसमें परचेज टैक्स भी डाल देना है कि वाकई यार हमसे तो गलती हो गई, हमने सेल्स टैक्स तो लगा दिया इस पे, हमने परचेज टैक्स क्यों नहीं लगाया, तो अगले बिल में परचेज टैक्स भी आ सकता है। अच्छा वो मुझसे सेल्स टैक्स ले रहे हैं, मैं कंज्यूमर हूं, मैं खरीदार हूं, मैं खरीदने गया हूं चीजें, और सेल तो कर रहे हैं गैपको वाले, मुझे बिजली उन्होंने सेल की है जी। अब सेल्स टैक्स उन पे बनता है, लेकिन वो किससे ले रहे हैं, मुझसे ले रहे हैं सेल टैक्स। अच्छा हैरान को ऊपर है नीलम जेहलम चार्जेस। नीलम जेहलम कब बनेगा कोई पता नहीं है, लेकिन मैं इस मुल्क में डैम्स का हामी हूं, वाहद ये है जिसपे मुझे इतराज नहीं, मुझसे ले नीलम जेहलम चार्जेस जो भी वो लेना चाहते हैं जी। लेकिन कितने अफसोस की बात है, इस पे चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान जैसा बंदा नीलम जेहलम पर अरबों खरबों रुपए इकट्ठे करके चला जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। बिल्कुल उसी तरह जैसे नवाज शरीफ साहब ने आज से 25 साल पहले, 22-23 साल पहले कर्ज उतारो मुल्क समारोह के नाम पे अरबों रुपए इकट्ठे किए थे। उस जमाने में उनका कोई हिसाब ही नहीं है, वो नवाज शरीफ साहब किधर ले गए थे, कितना कर्ज उतरा, कहां दिए, क्या हुआ, कोई पता नहीं है। मियां नवाज शरीफ इस कौम से उन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे, कर्ज उतारो मुल्क समारोह, ऐसे जैसे आप नहीं हम पे IMF का 60,000 अरब के करीब हम पे कर्जे हैं जी। उस जमाने में नवाज शरीफ साहब ने पता नहीं कितने बताए होंगे, मैं तो उस जमाने में पढ़ता था। तो मियां साहब ने कहा कर्ज उतारो मुल्क संवारो, आपने हमने कर्ज उतारना है तो आप पैसे दे तो दिए। अच्छा नीलम जेहलम पर साकिब निसार साहब ने, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने अरबों रुपए इकट्ठे किए, हम मोबाइल के जरिए भी उन्हें पैसे देते थे। वो कहते थे मोबाइल पे अगर आप पैसे देना चाहते हैं तो यस कर दें तो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे पैसे, वो नीलम जेहलम प्रोजेक्ट में चले जाएंगे। तो हमने पैसे दिए उसमें, अच्छा अकाउंट्स में भी दिए। अच्छा यार यहां ना हैरान कुन बात है, ये ऊपर और नीचे 2 टैक्सेस हैं। ऊपर लिखा हुआ है फाजल टैक्स, यानी कि एक्स्ट्रा टैक्स, फाजल टैक्स, फाजल का मतलब होता है फालतू,
اچھا ایک تو مجھ سے وہ فاضل ٹیکس لے رہے ہیں. کس چیز کا فاضل ٹیکس لے رہے ہیں بھائی؟ سارے ٹیکسوں میں دے رہا ہوں. اب یہ فاضل ٹیکس جو ہے فالتو ٹیکس, یہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ کس چیز کا ٹیکس ہے؟ فاضل ٹیکس, ایکسٹرا. کس چیز کا ایکسٹرا بھائی؟ سارے ٹیکسز تو میں نے دے دیے. اچھا حیران کن بات یہ نہ ہنسنے کا مقام ہے نہ رونے کا مقام ہے. اس سے اگلا جو مقام ہے وہ ہنسنے کا رونے کا نہیں ہے بلکہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. اسے پہلے لکھتا ہے فاضل ٹیکس ایکسٹرا ٹیکس, اس کے آگے ہے مزید ٹیکس. آپ حیران ہوئے ہیں یہ بات سن کے؟ پہلے فاضل ٹیکس ہے ایکسٹرا ٹیکس, کہ مجھ سے پتہ نہیں کس چیز کا ایکسٹرا ٹیکس. میں سارے ٹیکسز دے رہا ہوں جو آپ مانگ رہے ہیں مجھ سے, اور اس کے بعد وہ کہتا ہے مزید ٹیکس, یعنی کہ اس کو اس نے لکھا فردر ٹیکس, یعنی کہ مزید ٹیکس. یہ مزید ٹیکس کیا ہے؟ کوئی جس میں غیرت ہے, چیف جسٹس صاحب پاکستان میں غیرت ہے, اگر غیرت ہے, میں کھل کے آج بات کر رہا ہوں, حکمرانوں میں تو بالکل غیرت نہیں ہے. شہباز شریف ہو, آصف علی زرداری ہو, مولانا فضل الرحمان ہو, وہ عمران خان ہو, وہ کوئی بھی ہو, وہ ایم کیو ایم والے ہوں, سب کے سب بے غیرت لوگ ہیں, کسی میں غیرت نہیں ہے. اگر ہماری عدلیہ میں غیرت ہے, ہائی کورٹ کے کسی جج میں غیرت ہے, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس میں غیرت ہے, ایک دفعہ اپنے گھر کا بل پڑھے اور اس کے بعد پاکستان کے عوام کا سوچے. اپنی تنخواہ نہ دیکھے کہ میری 15 لاکھ روپے تنخواہ ہے, سوچے جو 15,000 روپیہ مہینہ نہیں کما سکتے, ان سے کیوں کہا جاتا ہے پہلے ہے فاضل ٹیکس. یہ بھائی فاضل ٹیکس کس چیز کا ہے؟ یہ چیف جسٹس صاحب پاکستان مجھے بتائیں, سموٹو ایکشن کمپنی مجھے بتائے. سموٹو ایکشن میں بتاؤں گا سموٹو کیوں لیتے ہیں اور کس پہ لیتے ہیں. پہلے ہے فاضل ٹیکس اور اس کے بعد ہے مزید ٹیکس. یار خدا کی قسم یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہ کس نے بل بنایا ہے؟ اور جو دیے جا رہے ہیں کروڑوں کی تعداد میں, جو کنزیومر دیے جا رہے ہیں, مجھے ان کی عقل پہ ماتم کرنا ہے آج. میں یکم محرم ہے آج, اور یہ ماتم امام حسین کی مظلومیت کا نہیں ہے, ان گھگو گوڑوں کی عقلوں کا ماتم ہے جو یہ سب کچھ ان کے گھر میں بل آتا ہے اور اسے پڑھتے نہیں ہیں. اچھا پہلے فاضل ٹیکس اور اس کے بعد مزید ٹیکس. اچھا اس کے اوپر ہے انکم ٹیکس. یہ تو سمجھ میں آتا ہے نا, اگر میں کما رہا ہوں اس ملک میں تو مجھے انکم ٹیکس دینا ہے جی. اچھا اس کے اوپر ہے جنرل سیلز ٹیکس. ذرا غور کیجئے, جنرل سیل ٹیکس, یہ سیل انہوں نے کیا ہے مجھے. بجلی کنہوں نے سیل کیا؟ گیپکو نے مجھے سیل کیا, میں گیپکو کی بجلی یوز کر رہا ہوں. اچھا وہ جنرل سیلز ٹیکس ان پہ لگنا تھا, انہوں نے 2868 روپے مجھے لگا دیے. آپ اندازہ قائم کریں کہ جنرل سیلز ٹیکس سیل کون کر رہا ہے؟ گیپکو. اور جنرل سیل ٹیکس دے کون رہا ہے؟ کنزیومر جو یہاں بیٹھا ہے. میں بجلی استعمال کر رہا ہوں, میں ان کا کنزیومر ہوں, میں ان کا پرچیزر ہوں, میں نے پرچیز کی ہے, سیل انہوں نے کی ہے. اور جنرل سیل ٹیکس کون دے رہا ہے؟ وہ میں دے رہا ہوں. سبحان اللہ ہے اس چیف جسٹس آف پاکستان اور جتنے بھی انصاف کرنے والے ادارے ہیں ان سب کے انصاف پہ, آفرین ہے ان کے انصاف پہ. میں حکومت اور بے غیرت حکومت, وہ جو مہنگائی مارچ کر کے مارچ وجود میں آتے ہیں یا سائفر کے نام پہ آتے ہیں, جیسے بھی آتے ہیں, میں ان بے غیرتوں سے مخاطب نہیں ہوں. اچھا کوئی ایک ادارہ ایسا ہے, میرا کنزیومر کورٹ اس قابل ہے کہ وہ چیف گیپکو کو کل اپنے پاس بلائے اور اسے کہے کہ ذرا بل صرف پڑھ کے سنا دو. کیا ہائی کورٹ کے ججز میں کسی میں ایک اتنی غیرت ہے کہ کوئی ایک جج بلائے انہیں اور بلا کے صرف اسے کہے, وہ لیسکو کا چیف ایگزیکٹو ہو, وہ فیسکو کا ہو, وہ ملتان کا ہو, وہ کراچی کے الیکٹرسٹی کا ہو, کسی کا بھی, کنزیومر کورٹ, وہاں کی ہائی کورٹ یا چیف جسٹس آف پاکستان سموٹو ایکشن کمپنی, یہ کہاں سارے کے سارے سو گئے ہیں. اچھا جنرل سیلز ٹیکس سیل کون کر رہا ہے مجھے؟ گیپکو سیل کر رہا ہے مجھے بجلی, اور وہ مجھ سے 2868 روپے وصول کر رہے ہیں مجھ سے. اس کے اوپر ہے ٹیلی ویژن فیس. اب یہ جو مساجد کے بل ہے نا, آپ وہ بھی دیکھ لیجئے گا, ان میں بھی آپ کو 35 روپے کے ٹیلی ویژن فیس ہے. چلیں ٹھیک ہے, ہم بے شک کیبل کے ذریعے دیکھتے ہیں, ہم ٹی وی تو دیکھ رہے ہیں, کہیں سمجھ آتی ہے کہ یار میں یوز کر رہا ہوں. اچھا محصول بجلی, یہ کوئی چنگی بنائی ہوئی ہے انہوں نے, محصول بجلی, یہ بڑا سمجھنے کی بات ہے اور یہ کوئی ارسطو سمجھائے گا. محصول بجلی, یہ جو بجلی ہم نے حاصل کیا, راستے میں چنگیاں پڑتی ہیں نا, تو چنگیوں پہ انہیں پیسے دینا پڑتے ہیں بجلی والوں کو, کھمبوں پہ, ہر کھمبے پہ محصول چنگی بنی ہوئی ہے. تو جیسے جیسے بجلی وہاں سے گزرتی ہے گیپکو والوں کو پیسے دینا پڑتے ہیں, اور اس کے انہوں نے مجھ سے 211 روپے 73 پیسے مجھ سے انہوں نے محصول بجلی وہ اس کے نام پر مجھ سے وصول کیے. اچھا بل تھا میرا, سارے کا سارا بل تھا 13,814 روپے, اور مجھ سے وصول کر رہے ہیں 19,652 روپے. آپ اندازہ قائم کیجئے کہ جو بل میرا
چلے 14,000 کر لیں, اس کا مجھ سے 20,000 روپیہ, یعنی کہ 6,000 روپیہ ایکسٹرا لیا جا رہا ہے. 6,000 سے کچھ زیادہ ہیں. اچھا, مجھ سے 6,000 روپیہ ایکسٹرا لیے جا رہے ہیں صرف اس بات کے کہ میں اس ملک پاکستان میں پیدا ہوا ہوں اور میں گھگو گھوڑوں کے گھروں میں پیدا ہوں, میں گھگو گھوڑوں میں رہتا ہوں, گھگو گھوڑوں میں پلا بڑا ہوں, مجھ پر کسی قسم کا ٹیکس لا دیا جائے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. اب یہ جو بل میں نے پڑھ کے سنایا ہے, میرے حلقے کے جو ایم این ایز ہیں جناب خرم دستگیر, عثمان ابراہیم, کیا ان میں, اور خرم دستگیر تو خود اس وقت ہماری الیکٹرک مطلب ہمارے ان کے پاس تو محکمہ یہی ہے نا, واٹر اینڈ پاور, وہ بجلی کے وزیر ہیں. کیا خرم دستگیر نے کبھی یہ بل نہیں پڑھا اور خرم دستگیر کی کبھی غیرت نہیں جاگی کہ یار میں ایک دفعہ آگے آپ کو کہ چیف سے پوچھوں یہ کیا لے رہے اس قوم سے. یاد رکھیے گا سمیر, ہمارے جو نمائندے ہیں, پہلی بات تو یہ خود گھگو گھوڑے ہیں, اور دوسرا سارے کے سارے بکے ہوئے کرپٹ ترین لوگ ہیں. جتنے بھی لوگ ہیں یہ اسمبلیوں میں پہنچنے والے, جو 1 ارب روپیہ لگا کے اسمبلی میں جاتا ہے, کیا وہ یہ سارے پیسے, اس میں سارے سٹیک ہولڈر جو حصے دار ہیں, سب کو حصہ ملتا ہے. میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ صرف راجہ رینٹل پاور نہیں تھا جو آج آپ کے سپیکر بن کے بیٹھے ہیں, جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان پہ یہ الزام تھا کہ جی وہ رینٹ پہ جو آئی تھی بجلی اس کے پیسے وہ کھاتے ہیں, اور ایک یونٹ کے سمجھ لیں 10 15 20 روپے کھا رہے ہیں. بھائی آپ سب لوگ آصف علی زرداری سے لے کر, بلاول سے لے کر, نواز شریف سے لے کر, مریم سے لے کر, سب کے سب میرے پیسوں پہ پل رہے ہیں, سارے کے سارے میرے پیسوں پہ پل. شہباز شریف کے بچے بچیاں, ان کی شادیاں جو ہوئی ہیں, جو انہوں نے اربوں روپے انہیں جہیز میں دی ہیں, وہ سارے کے سارے میرے اور آپ کے پیسوں سے دی ہیں, اور وہ پیسے ایسے نکلتے ہیں. میرا بجلی کا بل سامنے پڑا ہے, اور میں نے پہلے کہا کہ میں ان بے غیرتوں سے تو مخاطب ہی نہیں ہوں, میں اپنے عوام سے مخاطب ہوں, یا جو ادارے ہیں جنہوں نے کوئی ایکشن لینا ہے. میں شروع کرتا ہوں کنزیومر کورٹ سے. کنزیومر کورٹ سے لے کر سیشن کورٹ تک, اور سیشن کورٹ سے لے کر ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ آف پاکستان تک. احتساب بیورو ہے آپ کا, نیب ہے آپ کا, ایف آئی اے ہے, بھائی کتنے ادارے ہیں. اچھا, میں آرمی کو چونکہ آپ کہتے ہیں کہ ہر معاملے میں, بھائی آپ مردم شماری کر سکتے ہیں, آپ کیڑے مار دوائیاں چھڑک سکتے ہیں, آپ میٹر چیک کر سکتے ہیں, تو کیا آرمی کو یہ نہیں کہا جا سکتا چیف آف آرمی اسٹاف خدا کا واسطہ ایک دفعہ میرا بل بھی دیکھ لے, ایک دفعہ تو دیکھیں کہ بل پہ لکھا کیا ہے. اچھا سمیر, میں اپنے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں, میں مخاطب ہونا چاہتا تھا آج وکلا سے کہ بھائی اس ملک میں سنیے صرف 15 وکلا, آپ کی گجرانوالہ بار میں تقریباً 7,500 8,000 وکلا ہیں صرف گجرانوالہ بار میں. اچھا, اس میں لاہور بار کے جو ہیں وہ 15 سے 20,000 لوگ ہیں, باقی بار آپ چھوڑ دیں. 15 سے 20,000 وکلا جو ہیں وہ لاہور بار کے ہیں, اور 7 سے 8,000 وکلا جو ہیں وہ گجرانوالہ بار کے ہیں. صرف ان میں سے 15 لوگ جن کا عوام کے ساتھ دل دھڑکتا ہو, صرف 15 لوگ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں اور وہ چلے جائیں ہائی کورٹ میں. میں لکھ کے دیتا ہوں یہ ساری بے غیرتی ختم ہو جائے گی, لیکن میرے وکلا بھی نہیں اٹھ رہے. اچھا, سموٹو اینڈ کمپنی تو میں سمجھتا ہوں وہ اس درجے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بھائی جس کو 2 بلیو پاسپورٹ ملے ہوئے ہیں, جس کو ریٹائر ہونے کے بعد بھی ساری مراد ملی ہیں, اسے کیا ضرورت ہے کہ اس بل کو پڑھے بھی. اگر اس کو کون سا بل خود دینا پڑتا ہے, سرکار دے رہی ہے نا. چیف جسٹس آف پاکستان کے گھر کا بل 1 ارب روپیہ بھی آ جائے تو چیف جسٹس نے اپنی جیب سے دینا ہے. انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا میرا بل آیا کب ہے اور ادا کب ہوا اور کس نے ادا کیا, کیسے ادا ہوا ہے. وہ لوگ تو نہیں آپ کا سنیں گے. میں سب سے پہلے وکلا سے مخاطب ہوں. کیا 15 سے 20 وکلا اس ملک میں نہیں ہے, پورے ملک میں, وہ کوئٹہ میں ہوں, بھائی خیبر پختونخوا میں غیرت مند لوگ بستے ہیں, کیا وہاں 15 سے 20 وکلا ایسے نہیں ہیں جو وہاں کی ہائی کورٹ میں چلے جائیں, پشاور ہائی کورٹ میں؟ کیا کوئٹہ کے ایسے وکلا موجود نہیں ہیں؟ سندھ والے وہاں. اچھا, پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے آدھی آبادی کا, اور جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں وکلا ہیں, کیا شیخو پورہ سے, کیا فیصلہ آباد سے, سرگودا سے, ملتان سے, راول پنڈی سے, لاہور سے, یا میرے شہر گجرانوالہ سے کسی وکیل کا ضمیر اس کو رات کو سونے دیتا ہے, اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا نہیں ہے کہ یار خدا کا واسطہ ہے, اگر اس ملک نے تمہیں تعلیم دی ہے, عزت دی ہے, اور تم بہت بڑے منصب پہ ہو, وکالت میرے نزدیک ایک بہت بڑا منصب ہے, لوگوں کو انصاف دلوانا, تو کیا آپ نے سارا کچھ پیسوں کے لیے کرنا ہے, آخرت کے لیے کچھ نہیں, اس قوم اور ملک کے لیے آپ نے کچھ نہیں کرنا. صرف 15 وکلا, کنزیومر کورٹ سے لے کر سیشن کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک,
اور اگر کسی میں ہمت ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی جا کے دروازہ کھٹکھٹائے. دروازہ نہیں کھٹکھٹانا, چیف جسٹس آف پاکستان کا ضمیر پہ دستک دینی ہے. اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے چیف صاحب تو ذرا اس بل پہ غور کریں, ان کا ضمیر جو جوڑے. صرف 15 وکلا میں لکھ کے دیتا ہوں کہ عوام کے ساتھ یہ جو ظلم ہو رہا ہے, یہ جو زیادتی ہو رہی ہے کہ میرا بل 14,000 بنتا ہے, 14,000 نہیں بنتا, اور مجھ سے 20,000 روپے لیے جا رہے ہیں. شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ کیا کوئی ایک بندہ ایسا ہے جس کا ضمیر آپ نے سوال کیا کہ مہنگائی مارچ کر کے اس کے نتیجے میں مارچ وجود میں آنے والی حکومت, آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں میں 75 سال میں کسی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوں. سب کے سب جو تھے انہوں نے لوٹا. ہاں یہ ہے کہ آج سے 10 سال پہلے بل میں یہ نہیں ہوتا تھا, فاضل ٹیکس اور مزید ٹیکس. یہ ان لوگوں کی بے غیرتی ہے. کہاں گیا عمران خان صاحب؟ آج عمران خان جس نے کنٹینر پہ بل جلایا تھا نا, آج میرے پروگرام کے بعد ایک دفعہ اپنے زمان پارک میں بیٹھ کے کہے کہ میں بل جلا رہا ہوں اور پوری قوم جلا دے. میں لکھ کے دیتا ہوں کہ ساری کی ساری قوم عمران خان کے ساتھ ہوگی. آج بلاول بھٹو کی غیرت جاگے اور بلاول بھٹو یہ کہے کہ میں یہ فاضل ٹیکس اور مزید ٹیکس میں اس پہ احتجاج کرتا ہوں, تو خدا کی قسم ساری کی ساری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہ جو مہنگائی مارچ کر کے آئے تھے, کیسے ان کی کارکردگی سے میں مطمئن ہو سکتا ہوں؟ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ آج پھر 2.25 روپے بجلی. آج کی خبریں, آج جب آپ پروگرام دیکھیں گے اس سے 2 گھنٹے پہلے کی خبریں کہ بجلی جو ہے وہ 2 روپے کے قریب پھر بڑھا دی گئی ہے, 2.25 روپے کے پر یونٹ. یہ آج کی خبر ہے. مجھے سمیر یہ بتائیں کہ ہم, اچھا جس ملک میں سب سے زیادہ ٹیکسز تو ہم دے رہے ہیں اور ہمارے بچے کہاں پیدا ہو رہے ہیں. یہ پرسوں کی بات ہے نا, لیا میں جو ہوا, لیڈی ڈاکٹر نے مریضہ کو پکڑ کے باہر نکال دیا. اس نے کہا کہ میں تمہارا علاج نہیں کر سکتی. وہ زچگی کی پیشنٹ تھی, زچگی کے مسئلے میں گئی تھی, اس کے یہاں بچے کی پیدائش ہونے والی تھی. اسے ہاسپٹل سے باہر نکال دیا, بیچ چوراہے جسے کہتے ہیں چوک میں اس نے بچے کو جنم دیا. جس ملک میں ٹیکس دینے والے چوکوں میں چوراہوں میں بچے پیدا کر رہے ہوں, تف ہے اس ملک کی عدلیہ پہ, اس ملک کے چیف جسٹس پہ. میں کیا بولوں اس پہ؟ آپ تو ہینے عدالت لگانا چاہتے ہیں, 100 دفعہ لگائیں. کیا چیف جسٹس آف پاکستان کو نہیں پتا کہ آج سے صرف 3 دن پہلے ایک خاتون نے چوراہے میں بچے کو جنم دیا ہے؟ کہاں گئے عمر فاروق کی باتیں کرنے والے؟ سارے کے سارے مر گئے. وہ محبت مافیا کہاں ہے؟ مطلب جس ملک میں ٹیکس دینے والے ان کے لیے ہاسپٹلز نہ ہوں, میڈیسن بہت دور کی بات ہے, انہیں آپ ہاسپٹل میں جگہ بھی نہ دیں, وہ چوکوں اور چوراہوں میں بچے پیدا کر رہے ہوں, وہ تڑپ کر ریڑیاں رگڑ کر مار رہے ہو سڑکوں پہ. اس ملک کے نظام پہ تف ہے. اور میں آخر میں پھر آج مجھے نہیں پتا, میرے وہ بار میں کہتا ہوں نا کہ میرے ایک پروگرام سے اگر ایک گگو گھوڑا جاگ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری 22 سالہ صحافت جو ہے اس کا حق ادا ہو گیا. ایک گگو گھوڑا صرف جاگ گیا, ایک بندہ ہی جاگ جائے یار, کوئی ایک بندہ جاگے میرے کہنے پہ. میں نے دوبارہ سے وہ سنا دیتا ہوں نا, جب مولانا محمد علی جوہر ہمدرد اخبار کے ایڈیٹر تھے تو ان سے کسی ایک منچلے نے انہیں خط لکھا. اس نے کہا مولانا آپ صحافت کی آڑ میں اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں. تو مولانا نے اپنے اداریے میں جواب دیا تھا, انہوں نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو, میں صحافت کے ذریعے الو ہی سیدھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اللہ کرے کہ میری کاوشوں سے کوئی ایک الو سیدھا ہو جائے. تو میں سمیر پچھلے 22 سال سے ان 22 کروڑ گھوگو گھوڑوں میں سے کسی ایک گھوگو گھوڑے کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو. دعا کرو کہ کوئی ایک گھوگو گھوڑا میری ان کاوشوں سے جاگ جائے بس. جی سر, بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر پہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.